ہمارے جسموں کو ٹکڑے کر دینا تو خدا کی قسم ہر ٹکڑے سے علی علی کی صدا آ رہی ہوتی. ایسے علی والے ہیں. اور جو علی والا ہے وہ علی کی بات نہ مانے تو وہ پھر علی والا نہیں ہوتا. علی والا تو وہ ہوتا ہے جو علی کی بات کو مان کر یہ مان لے کہ ابو بکر کو افضل میں نے یا میرے والد نے نہیں کہا بلکہ ہمارے صحابہ میں صحابہ حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو افضل کہا ہے، ان کو اعلیٰ کہا ہے. علی والا مانتا ہے کہ صحابہ میں صحابی رسول جو حضرت علی المرتضیٰ ہیں انہوں نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل کہا ہے. تو میرے عزیز دوستو اس بات پہ نہ پڑھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے تھے. میں کہا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا آپ کو ایسی بہترین روایت سناؤں آپ کا دل خوش ہو جائے. کچھ لوگ گھماتے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہا حضور والا وہ بخاری کی روایت ہے حضرت علی المرتضیٰ کو جب بیعت کرنے کے لیے ابو بکر صدیق بلائے نا کہ بھائی آپ آ جائیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کریں تو حضرت علی المرتضیٰ آئے نہیں. فرمایا ابو بکر صدیق کو کہو کہ آپ ہمارے پاس آئیں. تو حضرت ابو بکر صدیق گئے. اب لوگ گھما رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں حضرت علی افضل تھے تبھی تو انہوں نے ابو بکر صدیق کو بلایا. کنگ میکر ہیں، بادشاہ بنانے والے ہیں، تبھی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا. میں کہا حضور والا آپ امت مسلمہ کو بخاری کی روایت سنا رہے ہیں، یہ روایت کیوں نہیں سناتے جو امام دار قطنی نے روایت کی ہے، جو کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کی ہے. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو بکر صدیق سے محبت دیکھنی ہے تو یہ دیکھو کہ لما برزا حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد کا ارادہ کیا ہے. واستوى على راحلته یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق سواری پر بیٹھ گئے. اب جملہ سنیں، راوی فرماتے اخذ علی بزمامها حضرت ابو بکر سواری پر بیٹھے ہیں اور ان کی سواری کی لگام کوئی اور نہیں پکڑا بلکہ خود علی المرتضیٰ پکڑے ہوئے ہیں. حضرت علی اخذ علی بزمامها حضرت ابو بکر صدیق کی سواری کی لگام علی نے پکڑ رکھی ہے. اور میں کہا یہاں کہ علی کا مرتبہ کم ہو گیا، علی جہاں کیوں امت مسلمہ کو گمراہ کرتے ہیں؟ اور میں کہا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام سے پہلے دشمن تھے، اسلام کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت کر دی ہے کہ ابو بکر کے دل میں علی پایا جاتا ہے، علی کے دل میں ابو بکر پایا جاتا ہے. کہا انہوں نے لگام پکڑی بزمامہا. جب لگام پکڑی نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال فرما گئے کن سے جہاد کر رہے ہیں؟ بھائی وہ جو ختم نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا نا مسلمہ کذاب، اس سے جہاد کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت علی نے گھوڑے کو روکنے کے لیے لگام پکڑ لی اور کہا حضور والا اب جملہ سنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. قال الی اینا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی فرمائے الی اینا یا خلیفۃ، کہاں جا رہے ہیں؟ ایک اللہ کے رسول کے خلیفہ کہاں جا رہے ہیں؟ علماء نے فرمایا اور یہی شان صدیق اکبر ہے کہ جس کو میرے آقا نے اپنی حیاتی میں اپنے مسلح پر کھڑے ہو کر یہ اشارہ کر دیا تھا کہ مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی خلیفہ بننا ہے تو وہ یہی بننا ہے جو تمہیں میری موجودگی میں نمازیں پڑھا رہا ہے. علماء نے فرمایا یہاں علی کا یا خلیفہ کہہ کر پکارنا یہ بیان کر رہا ہے کہ جس پر بھروسہ مصطفیٰ نے کیا ہے خدا کی قسم علی بھی اسی ابو بکر صدیق پر بھروسہ کر رہا ہے. اور کہا یا خلیفۃ رسول اللہ الی اینا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اگر چلے گئے اب دیکھیے علی کے ابو بکر صدیق سے محبت کیسی ہے. جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو. کیوں روک رہے ہیں؟ وجہ بیان کر رہے ہیں. حضور والا آپ اگر چلے گئے لئن فجعنا بکا، اگر آپ ہم سے جدا ہو گئے، آپ کو کچھ ہو گیا، آپ شہید ہو گئے تو حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم لا یکون للاسلام نظام ابدا، آج جو آپ کی وجہ سے اسلام قائم ہے پھر ایسا اسلام دوبارہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی وجہ سے روب اور دبدبا جو قائم ہے، آج جو لوگ آپ کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں اور آپ کے ایک آواز پر سارے لوگ جمع ہو جایا کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ ابھی شہید ہو گئے تو آپ کے بعد پھر ایسا نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے. میں کہا یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ہے.